بہت سی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، آف کورس ایوری تھنگ الیکشن ریلیٹڈ. ایک بات جو الیکشن ہو نہ ہو، یہ جو فیک نیوز کا جس کو آپ کہتے ہیں نا بازار گرم ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. انفیکٹ جب ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہوں جیسے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو تب وہ زیادہ ہی ذرا بڑھ چڑھ کے سامنے چیز آتی ہے. اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اوتھینٹک نیوز کو فیک نیوز سے ڈفرینشیٹ کس طرح کریں. اور کبھی کبھار ڈفرینسز اتنے معمولی سے ہوتے ہیں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، لیکن پھر بھی اس میں کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو فوٹیج یا تصویر آپ کو دکھائی جائے گی کہ یہ ہو گیا یا فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے، وہ تصویر ٹھیک ہوگی لیکن وہ اس وقت کی، اس تاریخ کی، اس ماحول کی، اس جگہ کی تصویر نہیں ہوگی. یہ تو اب اتنی عام سی بات ہے، although اب اے آئی بھی ہے اور جعلی تصویریں بھی بنائی جا سکتی ہیں. اس کے بعد آوازیں، اس کے بعد ساؤنڈز، مطلب یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے آئی ایم شور اے آئی اور ترقی کر جائے گا، لیکن ابھی جو اے آئی جنریٹڈ فوٹیج یا اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہیں وہ انسانی اعضاء ٹھیک سے نہیں بنا پاتی. بٹ پھر کچھ ادارے ہیں جو کہ آپ کو بالکل ڈسائفر کر دیتے ہیں کیا اوتھینٹک نیوز ہے کیا فیک نیوز ہے. جیو فیکٹ چیک از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف جیو نیٹ ورک، جس سے آپ کو بڑی اچھی طرح بہت سورسز سے ویریفائی وہ کرتے ہیں، اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. جو چیز بالکل فیک ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں، اس کے ریزنز دیتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں سمجھانے کے لیے. سو دیٹ از ون وے جس میں آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، پہلے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ تھا، اب ٹک ٹاک پہ ایک طوفان ہے غلط خبروں کا، فیک نیوز کا. پروپیگنڈا کے لیے استعمال تو چلیں پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، لیکن غلط معلومات کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. لیکن وہی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں سے صحیح نیوز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ obviously ٹک ٹاک از اے ہیوج پلیٹ فارم. تو جب نیوز کسی نے ڈالنی ہو تو دیٹ از دا وے ٹو ریچ دا پیپل. لیکن پھر وہی چیزیں غلط انفارمیشن، فیک انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ان ساری چیزوں کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے ایک چند دن پہلے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھائی معاشروں میں تقسیم کا بڑا خطرہ ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، دنگے فسادات تک بات پہنچ سکتی ہے، جمہوریت کے لیے یہ خطرہ ہے. اور بدقسمتی سے ہم دیکھیں کہ جو رفٹس ہیں یا ڈفرینسز ہیں یا اختلافات ہیں، یہ ایٹ ٹائمز ایکچوئل بنیاد اس کی غلط خبر ہوتی ہے، فیک نیوز ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا یا یہ ہو رہا ہے، اور بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ بات پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے. سو یہ بھی سارا ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اطلاعات کے مطابق ایک فیک نیوز یا فیک تصویروں یا فیک فوٹیجز کو ویریفائی کرنے کا یا ان کو برسٹ کرنے کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. جیو فیکٹ چیک تو بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے، پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ادارے بھی ہیں جو اس سلسلے میں اپنی کوشش، اپنی صحیح اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اور ایسے میں جب نوجوان ایکچولی جہاں بڑی باشعور بھی ہیں نوجوان، اور اس مرتبہ تو اتنے زیادہ نوجوان نئے بھی ایڈ ہوئے ہیں ووٹر لسٹوں میں، وہاں بہت سارے لوگ جانتے پوچھتے ہوئے زیادہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا، لیکن آج ہم ایکچولی سمجھنا چاہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیسائفر. ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے خبر آتی ہے تو وہ کس طرح ڈیسائفر کرے کہ اس خبر سچ ہے یا غلط ہے. وی ہیو اے لاٹ آف ایکسپرٹس ہیئر ہو آر گوئنگ ٹو ہیلپ اس ود اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ہم نے ٹک ٹاک کی بات کی، واٹس ایپ ہم اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فیک ویڈیوز کو آگے پہنچانے کا. زیادہ تر لوگوں کی امیاں، مجھے بتائیں آپ امیوں پہ کیوں چلے گئے ہو؟ زیادہ تر لوگوں کی امیاں ایسی واٹس ایپ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. لیکن امیوں کو ہم معاف کر رہے ہیں جن کو پتہ ہو اور وہ چیزیں آگے لیکن نہیں، ہماری امیاں بڑی سمجھدار ہیں. ہم آج یہاں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی بنا تصدیق کے خبریں پوری اپنے فیملی گروپ میں نہ بھیجیں، چیٹ گروپ میں تو وہی چل رہا ہوتا ہے. اور نگہت داد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، رکن ہیں UNAI کی، اور صدف خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بانی MMFD. بہت عرصے سے یہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے اگینسٹ مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. جی مجھے آواز آ رہی ہے صدف، سوری ریپیٹ کر دیں. جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کب پاکستان میں ظاہر ہے فیک نیوز اب سے تو نہیں بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ایکچولی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ جیسے ادارے اور پھر جیو فیکٹ چیک کب یہ ضرورت پیش آئی کہ بھائی اب اٹ از ٹائم، کیونکہ دنیا تو بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے، ویریفائی چیک ادارے بہت ملکوں میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. جب سے دیکھیں پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی پینیٹریشن زیادہ ہوئی ہے، اب آپ کے پاس ملینز ہیں
آپ کی عوام ہے جو موبائل سے اور اسپیشلی ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ سے. جب تک میٹا اور فیس بک اور ٹویٹر یعنی ٹیکسٹ بیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کامن تھے, اس وقت تک بیکاز آف آر لٹریسی ریٹ, کیونکہ لوگ پڑھنے لکھنے والے تھوڑے کم ہیں, تو شاید فیک نیوز کا مس انفارمیشن کا اتنا ڈیپ امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن ود انسٹاگرام, ٹک ٹاک, کیونکہ یہ ویڈیو اور آڈیو بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں, تو جو انفارمیشن ہے وہ ایک ایسی پاپولیشن تک پہنچنی شروع ہو گئی ہے جو بیسیکلی لٹریسی کے لوور لٹریسی لیولز پہ ہیں. ان کی کرٹیکل تھنکنگ کی, انالیسس کی ٹریننگ اس طرح سے شاید نہیں ہوئی, اور وہ ظاہر ہے ہمارا ایک بہت بڑا ووٹر بیس ہے. تو اس پینیٹریشن کی وجہ سے بہت ڈینجرس ہو گیا کہ جیسے جیسے مس انفارمیشن پھیل رہی ہے ویسے ویسے معاشرے کے اندر ایک سیاسی بدگمانی, ڈفرینسز, پولرائزیشن, اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہوا. اینڈ آئی تھنک تب بھی زیادہ انیشیٹیوز میڈیا میٹرز نے بھی, دیگر اداروں نے بھی شروع کیے. اچھا, دیٹ از گڈ. لیکن اس میں ایک بہت ایلیمنٹ یہ ہو جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ بری عادت اگر چھوڑنی ہو, جیسے کہ اسموکنگ ہے, تو جو اسموکر ہوتا ہے اس کی بھی ول انوالوڈ ہوتی ہے کہ وہ چھوڑے گا تو کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے کیا نہیں, کیونکہ کبھی کبھار کوئی ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے جو کہ آپ کے نیریٹو کو پرسنلی سوٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو اچھا تو لگ رہا آپ کا دل بھی نہیں چاہتا. اور پھر بہت دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ ایکچوئل فیکٹ سامنے ان کے رکھ بھی دیں تو انسان مانے نہ مانے وہ اس پہ ہی ہے کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کمنگ بیک ٹو بے نظیر, اب آپ کی بات شاید ٹھیک ہوگی ہے. تو سوالات تو بہت سارے جمع ہو گئے ہیں بے نظیر, چاہے تم اس کا جواب دے دیں, چاہیں تو آپ پہلے والے سوال کا جواب دے دیں. جی بے نظیر. اچھا دیکھیں, پہلے تو کیوں ضرورت پڑی جیو فیکٹ چیک جیسا ادارہ بنانے کی ہے, جو بہت سے اور بھی فیکٹ چیکرز ہیں. اس الیکشن میں ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ڈریون الیکشن ہے. 2018 سے بھی زیادہ تر آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ساری سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہی ہیں, اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مجبوری کے تحت سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں اس وقت الیکشن کے لیے. دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اے آئی جنریشن کا بھی دور ہے. آپ کی بہت سی تصویریں, بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہے, اور ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو ہم اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اندازہ لگانا کہ یہ خبر, یہ جو تصویر ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ورلڈ اکنامک فورم کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں خاص طور پہ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ جو جن ممالک میں اس سال الیکشن ہونے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. آپ نے دیکھا ابھی بنگلہ دیش میں, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, بنگلہ دیش میں ابھی الیکشن ہوا, اور وہاں پہ جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور امیجز اور تصویریں وغیرہ تھیں اس سے کافی پینک مچا. کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئی تھیں, کچھ ایسے امیدوار تھے ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں غلط دکھایا گیا کہ وہ غزہ کے خلاف, فلسطینیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور ایک مسلم ممالک میں ایک بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ سے بھی میرے خیال سے بہت ضروری تھی, بلکہ میں تو کہوں گی اے آئی ٹربو بوسٹ کر دیا ہے آپ کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو. لیکن بہت سے طریقے ہیں جس سے, کیونکہ یہ سب کا کام ہے, یہ صرف صحافیوں کا, سول سوسائٹی کا کام نہیں ہے. جو بھی بیٹھ کے گھر پہ دیکھ رہا ہے, نوجوان, خاص طور پہ نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ٹولز اویلیبل ہیں آن لائن جو فری ہیں, جو وہ استعمال کر سکتے ہیں خود چیک کرنے کے لیے کہ یہ تصویر یا یہ ویڈیو یا یہ خبر جو ہے. کہ صحافیوں کی, پروفیشنلز کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں ان ٹولز کے بارے میں, اور بتائیں بھی, یہ جو ادارے ہیں یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ خبر غلط ہے یا یہ خبر صحیح ہے. کچھ ٹپس ہم ضرور آج چاہیں گے, اس ڈسکشن سے کچھ حاصل بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ عام آدمی جو آپ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ انکل ہیں یا آنٹی ہیں یا بچہ ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے, وہ ان کو ہم دے سکیں کہ آپ نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ خبر غلط ہے یا خبر ٹھیک ہے. اور also the need to do it, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, کہ کبھی کبھار تو آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی خبر کو چیک کریں. نگت سے ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہے, جیسے ہی ہوگا ہم ان کی طرف دوبارہ آئیں گے. صدف, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ابھی تو ہم بہت ہی لٹرلی انیشل سٹیج میں ہیں, جس تیزی سے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ غلط خبر پھیلتی ہے, اس تیزی سے اس کی تردید یا اس کا صحیح ورژن یا اس کی تصحیح نہیں پھیلتی. کیا یہ دنیا میں ہی یہی فینومینا ہے یا اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اپنی کوشش سے؟
بالکل پوری دنیا میں بالکل یہی فنامنا ہے، کیونکہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے یہ اتفاقاً نہیں ہوتا. دس از ویری اسٹرکچرڈ انجینئرڈ ایفرٹ، اور اس کے اندر جو آپ کے سائیکالوجیکل کچھ ہمارے باعثز ہوتے ہیں، ہما تذکرہ کر رہی تھی پہلے کہ آپ کو کوئی اپنی بلیف سے ہٹ کر چیز ملے تو وہ آپ کو پسند نہیں آتی. یہ بیسیکلی کہلاتی ہے کوگنیٹیو ڈیسوننس، اور جو چیز آپ کو بلیف کرتے ہیں آلریڈی اس کے مطابق ملتی ہے تو وہ آپ کا ایک کنفرمیشن باعث ہوتا ہے. مس انفارمیشن کیمپین، اسپیسیفکلی انجینئرڈ مس انفارمیشن کیمپینز، ہمیشہ آپ کی ان ایموشنل پوائنٹس کو، آپ کی ان آئیڈینٹی کے حصوں کو ٹچ کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اینڈ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو آپ کی کاؤنٹرنگ ہے اس مس انفارمیشن کی، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ان ایموشنل ہوگی، اس کے اندر ٹائم لگے گا، اس کے اندر آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یعنی یہ جو پورا مس انفارمیشن کی وجہ سے انفارمیشن ایکو سسٹم بنا ہے، اس کے اندر جو انفارمیشن کنزیومر ہے اس کی اپنی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کانسٹنٹلی اپنے بلیفس کو چیلنج کرے، کانسٹنٹلی یہ دیکھے کہ وہ جو چیز کنزیوم کر رہے ہیں اس پہ وہ سچ کی بنیاد پہ ڈیسیشن لے رہے ہیں یا صرف ایک ویلیو بیس ججمنٹ لے رہے ہیں کہ مجھے یہ جماعت نہیں پسند تو وہ جو کہے گی وہ سچ ہوگا، یا میرے لیڈر کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہ غلط ہی ہوگی. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کنسیڈرنگ جو اب ظاہر ہے جو حالیہ فنومنا ہے پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ جہاں بڑی ایکٹیو ہے، وہاں پہ ان کی طرف سے بہت ساری ماضی میں بھی ایسی باتیں کی گئیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ہم کسی ایک جماعت کو پن پوائنٹ نہیں کر رہے، باقیوں نے بھی حصہ ڈالا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف چونکہ بہت زیادہ متحرک رہی ہے ان سوشل میڈیا، ان کے نوجوان، ان کی ٹرول بریگیڈ یا ان کے کال آؤٹ کرنے والے لوگ یا ان کے ڈیجیٹلی ہراس کرنے والے لوگ. سلائٹلی ڈیفر ہیئر عبداللہ، ٹرول اور یہ مس انفارمیشن یہ سب کچھ بعد میں آیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف واز آلسو the first one to utilize the power of social media. وہ تو ہم نے ابھی کہا، بالکل، کیونکہ ان کا یہ that came later on، لیکن وہ یوز کرنا بھی باقی جماعتوں کو بھی پتا چلا کہ بھئی یہ تو ایک پورا ذریعہ ہے. نہیں، This is how to ان کی go کامیابی about it وہ as well. جس لیول تک پہنچے اس کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. لیکن بینظیر ایک بات، there is timing is also of an essence. اب بالکل ہم ایک کرنچ ٹائم پہ ہیں کہ جہاں ووٹ ڈالنے کا دن آ گیا ہے. ان دنوں میں کوئی مس انفارمیشن اتنے ہلکے ہیں، کوئی ویڈیو بنا لے، کوئی اسپریڈ کر لے، کوئی رومر، کوئی لائے، کوئی ایگزیجریٹڈ ورژن آف دا ٹروتھ. بہت کم دن ہے لوگوں کے پاس، اگر سچ پتا بھی چلا تو بہت دنوں بعد پتا چلے گا اگر انہوں نے کوئی تحقیقات کی، ریسرچ کی کہ شاید یہ انفارمیشن غلط ہو. تو لہٰذا جو چیز پہلی بار آ گئی، جو پتا چل گئی، وہ تو ڈیٹریمنٹل ہی ہوگا نا. جیسے کہ ایک ایگزامپل میں دوں، ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹرو اور ناٹ، بٹ ایک فلاں کینڈیڈیٹ کے دفتر کو دکھایا گیا تھا جس میں تمام لوگ وہاں پہ ووٹ اپیرنٹلی مبینہ طور پر خریدے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ماننے والا تو مان لے گا، لیکن آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں کہ آپ ماحول دیکھیں، آپ ٹائمنگ دیکھیں. کیا یہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اس موسم کے کپڑے ہیں؟ کیا انہوں نے جو ماسک لگائے ہوئے ہیں، ہمارے شہری اتنے ویجیلنٹ ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں کہ تمام لوگ ایک کمرے میں ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، سو وہ ساری چیزیں عام آدمی نہیں جج کر پاتا. تو بے نظیر بات یہی ہے کہ کچھ چیزوں کا وقت پھر نکل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پتا چلے یہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں بے نظیر؟ اچھا، پہلی بات تو ہما آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میری رائے میں جو فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے وہ ری ایکٹیو ہوتی ہے. مطلب کہ ایک چیز جب ہو جاتی ہے، جب ایک ڈس انفارمیشن پھیل جاتی ہے یا مس انفارمیشن، تو اس کے بعد جا کے آپ فیکٹ چیک کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تب تک ڈیمیج از ڈن. آپ کو یاد ہے عورت مارچ میں ایک ویڈیو تھی، اس کو ایڈٹ کر کے اس پہ غلط سلوگنز لگا کے اور اس کو چلا دی گئی تھی. اب جب تک وہ فیکٹ چیک ہوا تب تک ان خواتین پہ پرچے ہو گئے تھے، بلاسفیمی کے ایلیگیشنز لگ گئی تھیں، ان کو چھپنا پڑا تھا. تو ڈیمیج اس لیے بہت ضروری ہے میرے خیال سے کہ پری بنکنگ بھی ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو صحافی ہے اور میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ذمہ داری لیں کہ ہم جو ہے ایک انفارمیشن کو اوتھینٹیکیٹ کر کے ویریفائی کر کے عوام تک پہنچائیں گے. اب جیسے میں نے کہا یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ اکیلی ایک میڈیا آرگنائزیشن یا سول سوسائٹی جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. یہ سب کو مل کے بیٹھ کے یہ ذمہ داری لینی ہوگی. اب جہاں تک بات ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. 5 سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے. آپ کے پاس ایک تصویر آئی، آپ کو نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، گوگل امیجز پہ جائیں، وہاں پہ آپ تصویر اپلوڈ کریں، وہ ریورس سرچ کر دیتا ہے. آپ نے صرف تصویر ڈالنی ہے، آپ اس کو انٹر دبائیں، وہ آپ کو بتا دے گا یہ تصویر 2 سال پرانی ہے یا یہ تصویر 5 سال پرانی ہے.
इसी तरह रेवाई है एक और इमेज, उसके बाद AI जनरेटेड इमेजेस। अच्छा, AI जनरेटेड इमेजेस अब हो सकता है आगे जाके बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन कुछ अभी भी इंडिकेटर्स होते हैं। आपके पास एक तस्वीर आए तो आप देख सकते हैं अक्सर AI जो होती है वो हाथ सही नहीं बना सकती, हाथ और पैर नहीं बना वो सकते। इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई थी जिसको हमने फैक्ट चेक किया था, उनकी 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगलियां दिखाई हुई थी, वो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है। अब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट वो सही नहीं लिख सकते। एक पुलिस अफसर थे, उनकी तस्वीर बनाई हुई थी, उनका नाम सही नहीं लिखा हुआ था, अजीब सा कोई टेक्स्ट था। इस तरह की चीज़ें होती हैं, शैडोज़ होती हैं बैकग्राउंड में, जैसे कोई बिल्डिंग थी, एक हमने तस्वीर देखी उसमें जो बिल्डिंग थी वो हवा में थी, राइट। तो इस तरह की चीज़ें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर जो है या वीडियो जो है सही है। एटलीस्ट स्पॉट तो करें ना कि कोई चीज़ देखें। पहले हम देखते थे अदाकारों को और मॉडल्स को ये वो, और फोटोशॉप एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई थी कि जो असल में तो ये लगते नहीं है। एटलीस्ट लोगों ने स्पॉट तो करना शुरू किया ना कि देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट इट। एनीवे, सवाल एक ये भी मोर ऑन अहम है, दैट। बिल्कुल सवाल हम ब्रेक आने से रहेंगे कि क्या सियासी जमातें जो कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, वो चाहती भी हैं कि फेक न्यूज़ का कभी खात्मा हो, ये तो फिर विल का तो हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। और Anyway, क्या रोल रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का इन दिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर